خوشی کیا ہے؟ خوشی کیا ہے؟ کسی بزرگ سے پوچھا گیا خوشی کیا ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ انسان جب صبح اٹھے اس کی آنکھ کھلے اور سب کچھ دیکھنے لگے، اس کی آنکھ کھلے اور سب کچھ دیکھنے لگے، اسے خوش ہونا چاہیے کہ رب العالمین کا انعام کتنا زیادہ ہے کہ میں کل بھی دیکھ سکتا تھا، آج بھی دیکھ سکتا ہوں۔ یہ خوشی کا پہلو ہے۔ پھر فرمایا کہ جب کان سننے لگیں، جیسے فجر کے لیے اٹھا ہے اور فجر کی اذان کال ہو رہی ہے اور کان سننے لگیں، تو اس بات پر بھی رب کا شکر ادا کرے کہ کل رات جب میں سویا تھا میرے کان کی سماعت باقی ہی تھی اور آج بھی یہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر کا پہلو ہے، خوش ہونے کی بات ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں اس روئے زمین کہ جو نماز کے لیے مسجد میں اپنے پاؤں پر چل کر نہیں آ سکتے، کسی سہارے کے محتاج ہیں۔ ویل چیئر پر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے نمازی ہوں، خصوصاً جمعہ کے لیے ویل چیئر پر لایا جاتا ہے۔ باقی نمازوں میں تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن جمعے کے لیے ہوتا ہے کہ جو معذور ہیں نہیں چل سکتے ویل چیئر پر لے آتے کہ جمعہ کنڈکٹ ہو رہا ہے تو جمعے کی نماز پڑھ لیں، واجب ادا کر لیں۔ لیکن رب العالمین کا شکر نہیں ہے کہ میں اور آپ جمعہ پڑھنے کے لیے یا دیگر نمازوں کو پڑھنے کے لیے اپنے پاؤں پر چل کر جا سکتے ہیں۔ تو یہ شکر والی بات ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، شکر کے لمحات ہونے کے باوجود اگر ہماری کیفیت اگر مکھی کی طرح ہو جائے تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا ہوگا؟ مکھی کیا کرتی ہے؟ پورا جسم صحیح سلامت ہے، کہاں بیٹھتی ہے؟ آپ کے جسم کے اس مقام پر بیٹھتی ہے جہاں پر کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا ہے، جہاں سے خون اور پیپ رس رہا ہے، مکھی اس جگہ پر بیٹھتی ہے۔ فرمایا کہ جو انسان اتنی نعمتوں کے باوجود کہ صبح اٹھا ہے تو آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، پاؤں سے چل کر اللہ کے گھر کی طرف جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی ڈیفیشنسی کا معاملہ ایسا ہو جائے کہ ساری کی ساری خوشیوں والی باتوں کو ایک طرف رکھ کر وہ مکھی کی طرح اس گندگی والی سوچ میں ہی مبتلا ہو جائے، تو مجھے بتائیے کہ سارا کا سارا مزہ کرکڑا ہو جاتا ہے۔ ڈیفیشنسی اگر کوئی شخص اپنی ایسی بنا لے مکھی کی طرح کہ اس گندگی پر ہی بیٹھنا چاہے، اس برے کو ہی سوچنا چاہے، لوگ ماضی کی تلخ یادوں کو اپنے اوپر طاری کر کے حال کی خوشیاں بھی خراب کرتے ہیں اور مستقبل میں ملنے والی خوشیوں کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور اس کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ خوشی کوئی باہر کی چیز نہیں ہے کہ ہم خرید لیں 10-20 روپے کی، 50-100 روپے کی مہنگائی ہوگی تو 1000-2000 روپے کی ملے گی، چلیں خرید لیں اور گھر میں لے آئیں اور سب کو بانٹ دیں، تقسیم کر لیں، جس طرح ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں۔ یہ کوئی باہر سے ملنے والی خریدنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو آپ کے اندر پائی جاتی ہے، آپ کے انر سیلف کی چیز ہے۔ کسی نے گھر بنایا، گھر اپنی ضرورت کی ساری چیزیں رکھی، یہ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد کی ضرورت کی ساری چیزیں میں کہہ سکتا ہوں یہاں پر موجود ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے کرسیاں موجود ہیں، پنکھے موجود ہیں، اچھا ماحول ہے، صاف ستھرا ماحول ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز موجود ہے جو مسجد کے حوالے سے ضرورت ہے۔ کوئی شخص گھر بنائے، گھر میں ساری چیز موجود ہے، اچھے صوفہ سیٹ لگا لیے، کشن لگا لیے، تکیے لگا لیے، مہمان آئے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو کشن استعمال کرنے کی، قالین استعمال کرنے کی، صوفہ استعمال کرنے کی وقتی طور پر اجازت ہوگی۔ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنی دیر بیٹھتا ہے، زیادہ بیٹھنے والا ہے ایک آدھ دن رک جائے گا، یہی ہے کچھ اور، ایسا تو نہیں کہ وہ اس کو لے کر چلا جائے گا۔ فرمایا مہمان آتا ہے، وقتی طور پر آپ نے جو بھی آسائش کی چیزیں رکھی ہیں اپنے گھر میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ بس سمجھنا یہی ہے کہ خوشی اپنے اندر چھپی ہوئی ہے، اسے اسی طرح تلاش کرنا ہے اور خود کو خوش رکھنا ہے جس طرح وہ مہمان آتا ہے اور میزبان اس کو وقتی طور پر ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔